دروازہ مسلسل بجتا جا رہا تھا۔ پارسا کو لگا کہ وہاب صاحب گھر ہوں گے، اس لیے دوپٹے کو سر پر ٹھیک سے لیٹی دروازے کی جانب چل دی، لیکن دروازہ کھولتے ہی سامنے سمیر کو دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ "آپ!" پارسا نے حیرت سے سمیر کو دیکھا، جو پہلے جیسا تو بالکل نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اب بہت کمزور ہو چکا تھا، جبکہ آنکھوں کے نیچے سیاہی پھیل چکی تھی۔ سمیر دروازے میں کھڑا پارسا کو دیکھ رہا تھا، جیسے صدیوں کا پیاسا صحرا میں ملنے والی جھیل کو دیکھ رہا ہو۔ "وہ ماموں گھر نہیں، آپ اندر آ جائیں"، پارسا نے ہچکچا کر نظریں جھکاتے ہوئے اپنا دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھ کر کہا، تو سمیر خاموشی سے اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ پارسا فوراً کچن میں جا کر اس کے لیے جوس لے آئی۔ "آپ یہاں بیٹھیں، میں نے ماموں کو فون کیا ہے، وہ تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جائیں گے"۔ پارسا سنجیدگی سے اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ "پارس"، سمیر کے پکارنے پر پارسا کے قدم رک گئے اور اس نے سمیر کی جانب مڑ کر اپنا سر جھکا لیا۔ "مجھے تم سے کچھ کہنا ہے"۔ "جی کہیں"، پارسا نے سر اٹھائے بغیر سنجیدگی سے کہا، تو سمیر اس کے سامنے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ پارس کے سامنے جوڑ دیے۔ "مجھے معاف کر دو پارس، میں نے بہت ظلم کیا تم پر، تم نے ہر لمحہ مجھے محبت دینا چاہی اور میں اس کی قدر نہیں کر پایا، تمہاری قدر نہیں کر پایا، مجھے معاف کر دو"، سمیر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور اسے اس حال میں دیکھ کر پارسا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ "آپ ایسا مت کہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، آپ بھول جائیں وہ سب"، پارسا سنجیدگی سے کہتی وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ "عمرہ کرنے آیا تھا یہاں میں، مجھے لگا کہ خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر بخشش گا تو میرے دل کو سکون ملے گا، لیکن تم سے معافی مانگے بغیر خدا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی پارس"۔ سمیر کو یوں روتا دیکھ کر پارسا بس بے بسی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ "میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ وہ آپ کو سکون دیں اور آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں"۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ سمیر کے ہونٹوں پر آئی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ "مجھے کبھی سکون نہیں مل سکتا پارس، کیونکہ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے سکون کو میں نے خود ٹھکرا دیا، اور زندگی میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں پارس، تمہارے سوا کسی کا خیال نہیں آتا اس دل میں"۔ پارسا بس جھکے ہوئے سر کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ "پتہ ہے پارس، میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ زبردستی کر کے طلاق نہیں ہوتی تو"، پارسا نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ "زبردستی آپ نے پورے ہوش و حواس میں مجھے اپنی مرضی سے طلاق دی تھی، انہوں نے آپ کو چوائس دی تھی، لیکن آپ نے مجھے چھوڑنا چنا، اور یہی نہیں، بعد میں آپ کے سائن کیے طلاق کے کاغذات میرے ہاتھ میں دیے گئے تھے"۔ پارسا کی بات پر سمیر اپنا سر شرمندگی سے جھکا گیا۔ "تب جو بھی ہوا تھا سمیر، وہ قسمت کا فیصلہ سمجھ کر بھول جائیں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں، اب آپ بالکل جیسے میں بڑھ گئی ہوں"۔ سمیر نے حیرت سے پارسا کی جانب دیکھا۔ "اگلے ہفتے نکاح ہے میرا، اور امید کرتی ہوں آپ بھی مامی کو پریشان کرنا چھوڑ کر خود کو برباد نہیں کریں گے"۔ پارسا اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور سمیر اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر رو دیا، کیونکہ اسے پھر سے پانے کی جو جھوٹی تسلیاں وہ خود کو دیتا تھا، وہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ آج پارسا کا نکاح تھا۔ وہاب صاحب ایک انتہائی خوبصورت سفید جوڑا اور حجاب اسے دے کر چلے گئے۔ پارسا نے عصر کی نماز ادا کی اور جائے نماز طے کر کے نکاح کے اس جوڑے کو دیکھنے لگی۔ اپنے دل کو کتنا ہی سمجھایا تھا اس نے، لیکن پھر بھی وہ منکر شخص اس دل سے نکل نہیں رہا تھا۔ اب وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی، لیکن یوں کسی اور کا دل پر قابض ہونا اسے اپنے ہونے والے شوہر کے حق پر ڈاکہ لگ رہا تھا۔ "یا اللہ پاک، میرے دل میں صرف میرے محرم کی محبت ڈال دیں اور ہر ایک کی محبت نکال دیں، میں ان کے ساتھ یوں ناانصافی نہیں کرنا چاہتی"۔ پارسا نے نم آنکھوں سے التجا کی۔ 2 سالوں سے وہ یہ التجا کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا خدا کیوں اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ "پارسا بیٹا، تیار ہو جاؤ، وہ لوگ یہاں آتے ہی ہوں گے"۔ وہاب صاحب کی آواز پر پارسا اپنے آنسو پونچھ کر وہ کپڑے بدلنے چلی گئی۔ وہ سفید جوڑا پہن کر پارسا نے ہلکی سی لپسٹک اپنے ہونٹوں پر لگائی اور اس خوبصورت سے حجاب کو سر پر لپیٹ لیا۔ وہ جوڑا اس کے ہونے والے شوہر نے بھیجا تھا، اور پارسا کو یہ جان کر بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ اس کا شوہر بھی اس کی طرح پردے کو پسند کرتا ہے۔ وہاب صاحب مولوی اور گواہوں کے ساتھ وہاں آئے تو اسے یوں تیار دیکھ کر نم آنکھوں سے اس کے قریب آئے اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ "سدا خوش رہو پارسا، اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے، تمہیں ہر وہ خوشی ملے جس کی تم حقدار ہو"۔ پارسا نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس مسکراہٹ میں بے تحاشا غم چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے پارسا کو کرسی پر بٹھایا تو مولوی صاحب اس کے سر پر پیار دے کر پاس موجود کرسی پر بیٹھ گئے۔
پارسا مہتاب مہتاب علی، آپ کا نکاح سال عالم کے ساتھ 5,000 ریال حق مہر سکہ راج الوقت ہونا طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر بہت سارے آنسو پارسا کی آنکھوں سے بہے۔ کہتے ہیں عورت نکاح کے وقت جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ میرے دل میں صرف میرے محرم کی محبت رکھنا یا خدا اس شخص کو ہر خیال اس دل سے نکال دے، مجھے اپنی مجازی خدا کی حق تلفی کے گناہ سے بچا لیں۔ پارسا نے نم آنکھوں سے دل میں التجا کی، لیکن اس کی التجا پھر سے رد ہو گئی تھی، کیونکہ وہ محبت اس کے روم روم پر حاوی ہونے لگی تھی۔ جواب دو پارس، وہاب صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو بہت مشکل سے پارسا نے گلے میں بندے آنسوؤں کو روکا۔ قبول ہے، پارسا نے آہستہ سے کہا اور 3 بار پوچھنے پر مثبت جواب دے کر اپنے دستخط اس نکاح نامے پر کر دیے۔ سب نے پارسا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر اسے مبارکباد دی اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی وہ آنسوؤں کا پھندا آزاد ہو گیا اور پارسا اپنا ہر غم آنکھوں سے بہانے لگی۔ نکاح کے بعد پارسا کو اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ پارسا نے تو اس کے ساتھ بھیجے جانے پر بھی ایک نگاہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ ابھی اس کا شوہر کار ڈرائیو کر رہا تھا اور پارسا ساتھ والی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھی وہ دعا مانگتی جا رہی تھی جو وہ 2 سالوں سے مانگتی آ رہی تھی۔ اس کے شوہر نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، شاید وہ کافی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس نے گاڑی ایک بلڈنگ کے پارکنگ میں روکی اور پارسا کو دیکھا جو ابھی بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں سے نکلا اور باہر آ کر پارسا کی جانب کا دروازہ کھولا۔ پارسا خاموشی سے گاڑی سے نکل کر کھڑی ہو گئی۔ گاڑی لاک کرنے کے بعد اس نے پارسا کی طرف دیکھا۔ چلیے، اس نے بس ایک لفظ عربی میں کہا تھا، لیکن اس کی آواز پر پارسا نے فوراً آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، مگر تب تک وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ پارسا اس آواز کو اپنا وہم سمجھ کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ لفٹ سے ایک اپارٹمنٹ میں آئے جو مناسب سائز کا انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا اپارٹمنٹ تھا، یعنی اس کا شوہر کافی صفائی پسند تھا۔ وہ سامنے والا کمرہ بیڈ روم ہے، آپ وہاں پر چل کر فریش ہو جائیں، میں آتا ہوں۔ اس آواز پر پارسا نے پھر سے سر اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن وہ مڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ پارسا بیڈ روم میں آئی اور کپڑے بدلنے کی غرض سے کمرے میں موجود الماری کی جانب بڑھی تو وہاں اپنے لیے کئی جوڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک جوڑا پکڑا اس نے بیڈ پر رکھا اور آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے حجاب اتار کر بالوں کو کھول دیا۔ اس جوڑے میں ایک آخری نگاہ خود پر ڈال کر وہ مڑی تو ایک جوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ مضبوط ہاتھوں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر گرنے سے بچایا تھا۔ دھیان سے بیلا، گرنے کے لیے بہت نازک ہو تم۔ اب کی بار اس آواز پر پارسا نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو سب سے پہلے اس کا سامنا 2 حسین نیلی آنکھوں سے ہوا، وہ آنکھیں جنہوں نے 2 سال اسے ہر پل تڑپایا تھا۔ آپ؟ پارسا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ اس وقت جس کے گھر میں اس کے قریب کھڑی تھی وہ کوئی اور نہیں، اس کا محسن، اس کا قیدی، اس کی محبت ڈیمن موریٹی تھا۔ پارسا کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ ڈیمن سر، یہ آپ ہی ہیں نا؟ نہ، یہ بیلا جو اس وقت تمہارے سامنے ہے وہ کوئی ڈیمن نہیں، صالح ہے، صالح عالم جو اپنی بیلا کے قابل ہے، اس کا حقدار ہے۔ اس کی بات پر بہت سے آنسو پارسا کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ تو پھر لوکا سر نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ؟ لوکا نے جھوٹ نہیں، سچ کہا تھا بیلا، وہ ڈیمن موریٹی اس دن مر گیا تھا جس دن اس نے تمہاری زندگی اللہ سے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ایک منکر کی دعا قبول کر کے معجزہ دکھا دیا۔ صالح کی بات پر پارسا کی پلکیں مزید نم ہو گئیں۔ میں اس ڈیمن کو مار کر خود کو تلاش کرنے آیا تھا بیلا، اسے جاننے آیا تھا جو اتنا مہربان ہے کہ خود کو نہ ماننے والوں کو بھی بے پناہ عطا کر دیتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اپنی اس زندگی کا مقصد جاننے میں مجھے 2 سال لگ جائیں گے۔ پارسا کے دل میں اس کا مقام مزید بڑھ گیا۔ 2 سال سے وہ جس کی محبت اپنے دل سے نکلنے کی دعائیں مانگ رہی تھی وہ میرا نہیں تھا، بلکہ براہ راست تلاش کر کے ایک نیا انسان بن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صالح نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو پونچھنا چاہا، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس کا ہاتھ پارسا کے چہرے سے کچھ فاصلے پر ہوا میں ہی رہ گیا۔ پارسا نے اس کا ہاتھ تھام کر عقیدت سے اپنے ہونٹ اس کے ہاتھ پر رکھے اور پھر وہ ہاتھ اپنے دونوں آنکھوں سے لگایا جیسے کہ وہ کوئی بادشاہ ہو۔ یہ دیکھ کر صالح کی نیلی 2 آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پارسا نے خود اس کا ہاتھ اپنی گال پر رکھا اور اپنی خواہش کو پورا ہوتا دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ وہ چہرہ جو اس کا سکون تھا آج وہ اسے پورے حق سے چھو رہا تھا۔ میرا رب دعاؤں کو ایسے قبول کرتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہماری التجا سن نہیں رہا، حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم ایک قطرہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے مقدر میں دریا لکھ دیتا ہے۔
پارسا کی آنکھیں پھر سے بہنے لگیں۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کا رب اس طرح سے بھی دعائیں قبول کرتا تھا۔ سالیہ پھر سے اس کے آنسو پونچھ کر مسکرا دیا، کیونکہ ہمارا رب مہربان ہے بیلا، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اس کے منہ سے یوں ہمارا رب سن کر پارسا مسکرا دی۔ اپنی محبت کے یوں راہ راست پر آنے پر اس کے دل نے شکر ادا کیا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں زندگی دے کر میری التجا کو قبول کیا، تب ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اسے جان کر ہی رہوں گا جو منکروں کی بھی سنتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میری راہ بس اسے جاننے کی طرف ہی چلے گی، کیونکہ میرے گناہ ناقابل معافی تھے، لیکن جب میں نے اسے جانا تو پتہ چلا جہاں سے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کی رحمت کا سمندر شروع ہوتا ہے۔ سالیہ نے 2 سال پہلے کا ہر واقعہ یاد کیا اور پھر وہ پارسا کا چہرہ محبت سے سہلاتے ہوئے اسے ہر بات بتاتا چلا گیا۔ 2 سال پہلے ڈیمن گولی چلنے کی آواز پر ریمو کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر لوکا نے پریشانی سے ڈیمن کو دیکھا، جس کے چہرے پر خون کی چھینٹیں گری ہوئی تھیں۔ قسمت ڈیمن موریٹی، قسمت آج تمہارا ساتھ دے گی۔ ڈیمن نے آنکھیں چھوٹی کر کے ریمو کو دیکھا، جس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تو تھے، لیکن پھر بھی اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہی رہی تھی۔ تم نے ظلم کا غصہ نکالنے کے لیے غلط راہ چنی، بالکل میری طرح۔ ڈیمن کی بات پر ریمو ایک پل کو مسکرایا اور بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔ لوکا نے وحشت سے ریمو کے مردہ وجود کو دیکھا۔ چلو ڈیمن، ہم چلتے ہیں یہاں سے۔ یہاں سے جائیں گے لیکن صرف تم۔ لوکا نے حیرت سے ڈیمن کو دیکھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ڈیمن ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہی لوکا کہ یہاں سے جانے کے بعد تم سب سے کہو گے کہ ڈیمن موریٹی اپنے دشمن کے پیچھے شکاگو گیا تھا اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو مار دیا تھا۔ پھر تم نے ان کی ڈیڈ باڈی شکاگو کی گہری کھائیوں میں پھینک دی تاکہ انتشار نہ پھیلے۔ ڈیمن کی بات پر لوکا کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ پاگل ہو گئے ہو کیا ڈیمن؟ ہاں یہی سمجھ لو، میں اس سب سے دور جانا چاہتا ہوں لوکا، اس گناہ کی زندگی سے دور اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں جس نے ایک منکر کی التجا قبول کی، اور تم بھی جانتے ہو کہ ڈیمن موریٹی زندہ رہتے ہوئے یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے دشمن ہر جگہ اس کے پیچھے آ کر اسے جانور بننے پر مجبور کریں گے، تو اس کا مرنا ہی ضروری ہے۔ لوکا ڈیمن کے قریب ہوا اور اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا دوست؟ ڈیمن نے نم آنکھوں سے لوکا کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم رہ لوگے لوکا، تم بہت بہادر ہو، اور یہاں آنے سے پہلے میں اپنی وصیت میں سب کچھ تمہارے نام کر چکا ہوں۔ میرے بعد کاپو بھی تم ہی بنو گے لوکا۔ ڈیمن نہیں چاہتا تھا کہ اس کالی کمائی کا ایک ذرہ بھی اس کے ساتھ جائے، لیکن یہ سن کر لوکا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یعنی تم کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ڈیمن کا سر انکار میں ہلتا دیکھ کر لوکا ڈیمن کے گلے لگ گیا۔ مجھے یوں تنہا مت کرو دوست۔ ڈیمن کی پلکیں نم ہو گئیں۔ تم تنہا نہیں ہو لوکا، روزلی تمہارے ساتھ ہے، بس اب ہمت کر کے اسے اپنے جذبات سے آگاہ کر دو۔ وہ بھی تمہاری طرح محبت کو ترسی ہے، تمہاری سب سے اچھی ہمدرد بن جائے گی۔ لوکا نے حیرت سے ڈیمن کو دیکھا، لیکن وہ بھی ڈیمن موریٹی تھا۔ تمہاری بیلا کو جب ہوش آئے گا تو اسے کیا کہوں ڈیمن؟ پارسا کے ذکر پر بے تحاشا تکلیف کے آثار ڈیمن کے چہرے پر آئے۔ اس سے کہنا کہ اب وہ آزاد ہے، اپنی آزادی پا کر وہ بھی خوش ہو جائے گی، اور ڈیمن موریٹی کی اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں تھی، تو اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا میری موت کا جان کر۔ ڈیمن نے اپنے ہاتھ لوکا کے کندھوں پر رکھے۔ اپنا خیال رکھنا دوست۔ لوکا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم بھی؟ ڈیمن نے ہاں میں سر ہلایا۔ سی یو لوکا۔ لوکا نے نم آنکھوں سے آخری بار اپنے دوست کو دیکھا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی ڈیمن بھی اپنی منزل کی جانب چل دیا۔ لاس ویگاس واپس آتے ہی وہ سب سے پہلے اس مسجد کی طرف گیا جہاں اس نے اس شفیق سے آدمی کو دیکھا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر ڈیمن کو وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ سنیے، ڈیمن نے ایک آدمی کو پکار کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہاں ایک آدمی تھے، عبدالرحمن گوری۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ اس آدمی نے ڈیمن کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ یہاں کے نہیں ہیں، وہ سعودی عرب کے شہر دامام میں رہتے ہیں۔ یہاں تو وہ بس ہمارے ایک نمازی کے بلانے پر درس دینے آئے تھے۔ یہ سن کر ڈیمن پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے کسی بھی حال میں اس آدمی سے ملنا تھا۔ کیا آپ مجھے ان کا مکمل پتہ یا فون نمبر دے سکتے ہیں؟ مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے۔ اس آدمی نے ہاں میں سر ہلایا اور عبدالرحمن گوری کا پتہ ڈیمن کو دکھوا دیا۔ اس پتے کو دیکھ کر ڈیمن نے جلد از جلد سعودی عرب جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سعودی عرب پہنچنے کے 3-4 دن
بعد وہ آخر کار عبد الرحمن کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس وقت ابھی وہ ان کے گھر کے ہال میں بیٹھا تھا اور ان کا ملازم عبد الرحمن کو ڈیمن کی موجودگی کے بارے میں بتانے گیا تھا۔ ڈیمن جو بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ان سے کیا بات کرے گا، اچانک اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے گھبرا کر ان کی جانب پلٹا۔ کیسے ہو بیٹا؟ ایسا کیا ہو گیا کہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم 7 سمندر پار آ گئے ہو؟ انہوں نے صوفے پر ڈیمن کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے خدا نے میری دعا قبول کر لی۔ یہ سن کر عبد الرحمن کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ وہ صرف میرا خدا نہیں ہے، رب العالمین ہے، ہر مخلوق کا رب ہے، وہ ہر انسان کا رب ہے۔ ڈیمن نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ایک منکر ہوں۔ اگر وہ تمہارا رب نہ ہوتا تو تمہاری دعا قبول کیوں کرتا؟ اس بات پر ڈیمن نے اپنا سر جھکا لیا۔ کیا میرے لیے کوئی امید باقی ہے؟ کیا میں ابھی بھی راہ راست پر چل سکتا ہوں؟ انہوں نے اپنا ہاتھ ڈیمن کے کندھے پر رکھا۔ ہر کوئی اپنی آخری سانس تک راہ راست پر چل سکتا ہے۔ ڈیمن نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ میں ایک منکر تھا، وہ رحیم ہے۔ ڈیمن کی پلکوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ بہت سے گناہ کیے میں نے جن کی کوئی معافی نہیں، وہ رحمان ہے، عبد الرحمن صاحب نے عام سے انداز میں کہا۔ ڈیمن نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا۔ میں قاتل تھا، بہت سی جانیں لیں میں نے کیا، پھر بھی میری معافی ہو جائے گی۔ عبد الرحمن صاحب کئی پل ڈیمن کے چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھتے رہے۔ وہ غفار ہے، انہوں نے ڈیمن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ بخشنے والا مہربان ہے بیٹا۔ جب بندہ دل سے پچھتا کر اس کی جانب جاتا ہے تو وہ بندے سے منہ نہیں پھیرتا بلکہ اسے اپنی رحمت کے سائے سے ڈھانپ دیتا ہے۔ ڈیمن کتنی ہی دیر خاموشی سے بیٹھا آنسو بہاتا رہا تھا، پھر اس نے اپنے اندر موجود اس منکر گناہ گار کو ختم کیا اور ایک بالکل نیا انسان بن کر عبد الرحمن صاحب کی طرف دیکھا۔ کیا میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ کیا اس سب کے بعد بھی میں اس کا بندہ بن سکتا ہوں؟ وہ بے ساختہ مسکرائے اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو میرے ساتھ، انہوں نے نرمی سے کہا اور ڈیمن کو اپنے ساتھ لے کر کچھ فاصلے پر واقع مسجد میں آئے، جہاں ان کے باقی ساتھیوں نے دیکھ کر سلام کیا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ ہمارا بچہ ہے، ماشاءاللہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو چلو اس کی شہادت سب کی گواہی میں کرواتے ہیں۔ سب ڈیمن کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے اور ڈیمن حیران تھا کہ بھلا اس کے مسلمان ہونے کا ان کو کیا فائدہ، جو وہ اتنا خوش ہو رہے تھے۔ عبد الرحمن نے ڈیمن کو اپنے پاس فرش پر بٹھایا۔ کیا تم اللہ کو واحد یکتا مانتے ہو؟ جی، ڈیمن نے پورے یقین سے کہا۔ ہاں، وہ دل سے اللہ کو مانتا تھا جو اپنی مخلوق پر بے تحاشا مہربان ہے۔ کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو؟ ڈیمن نے عقیدت سے سر جھکا کر حامی بھری۔ میرے پیچھے دہراؤ۔ عبد الرحمن نے ڈیمن کو کلمہ پڑھایا۔ جو ڈیمن نے ان کے پیچھے دہرایا تو وہاں موجود ہر شخص نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ ڈیمن کو اپنا آپ کبھی بھی اس قدر خاص نہیں لگا تھا۔ وہ لوگوں کے خوف سے واقف تھا، لوگوں کی نفرت سے واقف تھا، لیکن وہ ایسی بے لوث محبت سے واقف نہیں تھا۔ اب تمہیں ایک نئی پہچان ملے گی بیٹا۔ اپنے لیے کون سا نام چننا چاہو گے تم؟ ڈیمن سوچ میں پڑ گیا۔ آپ رکھ دیں، جو بھی نام رکھیں گے مجھے منظور ہوگا۔ ڈیمن کی بات پر عبد الرحمن سوچ میں ڈوب گئے۔ تمہارے بابا کا کیا نام تھا؟ میں اس شخص کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتا۔ ڈیمن کے سنجیدگی سے کہنے پر عبد الرحمن خاموش ہو گئے۔ تو پھر میں تمہارا نام صالح عالم رکھوں گا۔ پسند آیا تمہیں صالح؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیمن کے سوال پر عبد الرحمن صاحب مسکرا دیے۔ اس کا مطلب نیک اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ ڈیمن کی پلکیں نم ہو گئیں۔ میں اس کے قابل نہیں۔ عبد الرحمن صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اس دن وہ شخص ڈیمن موریٹی کی بجائے صالح عالم بن گیا۔ حال پارسا نم آنکھوں سے صالح کی بات سن رہی تھی، جو اس کا چہرہ محبت سے اپنے ہاتھوں میں تھامے ہر بات بتاتا رہا تھا۔ اگر آپ نے اتنا عرصہ پہلے اسلام قبول کر لیا تھا تو میرے سامنے کیوں نہیں آئے؟ صالح نے آنکھوں میں محبتوں کا جہاں سما کر اسے دیکھا۔ کیونکہ اپنا آپ تمہارے قابل نہیں لگا تھا اور بیلا۔ لیکن اس دن عبد الرحمن بابا نے کہا کہ وہ میرا نکاح اپنے دوست کی بانجی سے کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو میں نے منع کرنا چاہا، لیکن پھر ان کے منہ سے پارسا مہتاب نام سن کر میرا دل بہت زور سے دھڑکا۔ بیلا، مجھے تب لگا کہ میرا رب مجھے معاف کر چکا ہے، جو وہ تمہیں انعام کے طور پر مجھے دینا چاہتا ہے۔ پارسا نے مسکرا کر اپنے شوہر کو دیکھا، جن کی محبت کو ان کے رب نے امر کیا تھا، لیکن ابھی بھی اپنے ماضی کے گناہ ڈراتے ہیں۔ بیلا، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھے دے دیا، لیکن اگر میرے گناہوں کی وجہ سے میرا ٹھکانہ اگلے جہاں میں جہنم ہوا تو؟ پارسا نے فوراً اپنا ہاتھ صالح کے ہونٹوں پر رکھا۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ کی بخشش ہر وقت دعا مانگا کروں گی۔
اپنے رب سے۔ صالح اس کی محبت پر مسکرا دیا اور اسے کمر سے کھینچ کر اپنے مزید قریب کر لیا۔ میں آپ کو کیا کہہ کر بلایا کروں گی؟ اب آپ میرے شوہر ہیں تو سر تو کہہ نہیں سکتی نا؟ پارسا کے شرارت سے کہنے پر صالح کھل کر مسکرا دیا۔ جو بھی تم مجھے بلانا چاہو بیلا، مجھے منظور ہے، لیکن میرے لیے تم ہمیشہ میری بیلا ہی رہو گی۔ صالح نے اس کے حسین بال سہلاتے ہوئے کہا، جن کو دیکھنے اور چھونے کا حق صرف اس کے پاس تھا۔ سب آپ کو صالح بلاتے ہیں تو کیا میں آپ کو عالم بلایا کروں؟ صالح نے محبت سے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ ضرور میری جان۔ اس کی اس قربت اور محبت کو محسوس کر کے پارسا کی نازک جان کام کر رہ گئی۔ اچانک ہی اسے ان کی قربت کا اندازہ ہوا تھا۔ میں چینج کر نہیں بیلا، ابھی تو تمہیں پورے حق سے دیکھنے کے قابل ہوا ہوں۔ اب مجھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ساری رات تمہیں دیکھ کر گزار دوں یا تمہیں محسوس کر کے خود کو اپنے حق کا احساس دلاؤں۔ پارسا اس کی بات پر کام کر رہ گئی۔ صالح نے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا۔ لیکن یہ کپڑے پہن کر سو نہیں سکتی نا، مجھے چینج۔ صالح نے اسے اپنے بہت قریب کر لیا، اتنا کہ ان دونوں کے درمیان بس 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ بہت تڑپا ہوں میں تمہاری اس قربت کے لیے بیلا۔ آج مجھے وہ سکون چاہیے جو تمہیں دیکھ کر ملتا تھا۔ آج پورے حق سے صرف تمہیں دیکھ کر ہی نہیں، محسوس کر کے بھی اپنی زندگی پرسکون کرنا چاہتا ہوں۔ خود کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے رب کا انعام ہو میرے لیے۔ اتنا کہہ کر صالح نے اپنے ہونٹ اس کی دونوں آنکھوں پر رکھے تو پارسا گھبرا کر اس کی پناہوں میں چھپ گئی اور وہ اس سے محبت سے خود میں سمیٹتا دنیا کے خیالات سے بہت دور لے گیا۔ صالح اپنے قریب سوئی پارسا کو دیکھ رہا تھا، جو سوتے ہوئے کوئی معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ پوری رات وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا تھا، بس اسے اپنی محبت سے باور کروانے کے بعد سے یوں ہی نظریں اس کے معصوم چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ اس نے محبت سے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آتی آوارہ لٹوں کو پیچھے کیا تو پارسا ہلکا سا کسمسائی اور اپنی آنکھیں کھول کر صالح کو دیکھنے لگی، جو اس کے قریب لیٹا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی پارسا نے شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی اس معصوم حرکت پر صالح مسکرا دیا۔ میری زندگی کو اس قدر حسین بنانے کا شکریہ بیلا کہ اب خود پر ہی رشک ہو رہا ہے مجھے۔ صالح کی بات پر پارسا نے چہرے سے ہاتھ اٹھائے۔ مجھے بھی، پارسا نے شرمیلی سی مسکراہٹ سے کہا تو صالح نے جھک کر اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ تم زندگی سے زیادہ عزیز ہو مجھے بیلا، اب تو موت بھی حسین لگے گی۔ پارسا نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی بے پناہ ہی محبت تو چاہتی تھی، لیکن صالح کی یہ محبت اسے ڈرا رہی تھی۔ پارسا نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا۔ صالح نے مسکرا کر اپنی بیوی کے ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ وعدہ کرتا ہوں بیلا کہ یہ صالح عالم دوبارہ کبھی بھی ڈائمنڈ موڈیٹی نہیں بنے گا، لیکن اللہ سے یہ دعا ضرور کروں گا کہ ہم دونوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ تھم جائیں تاکہ ہم میں جدائی کا کوئی جواز ہی نہ بچے۔ پارسا نے نم پلکوں سے اسے مسکرا کر دیکھا۔ تمہارے بنا جی نہیں سکوں گا بیلا، لیکن میرا ایمان اب اتنا بھی کمزور نہیں کہ تکلیف میں بھٹک جاؤں۔ راہ راست انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ پارسا نے اثبات میں سر ہلایا۔ اور تمہاری محبت نے ہی مجھے اس مقام پر کھڑا کیا ہے بیلا۔ صالح نے اپنے ہونٹ اس کے آنکھوں پر رکھے تو پارسا خود میں ہی سمٹ گئی۔ عالم نماز کا وقت ہو چکا ہے نا؟ صالح نے کلاک پر ٹائم دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ زیادہ تر تو وہ عبدالرحمن کے ساتھ مسجد جاتا تھا، لیکن آج چونکہ اسے دیر ہو گئی تھی اس لیے فریش ہو کر وہیں کمرے میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ اسے یوں دیکھ کر کتنے ہی خوشی کے آنسو پارسا کی آنکھوں سے جدا ہوئے تھے۔ پھر وہ بھی اٹھی اور فریش ہو کر نماز ادا کرنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو مسلسل خوشی اور شکرانے کے آنسو اس کی آنکھوں سے جدا ہوتے رہے۔ اس نے دعا مانگ کر اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور بند آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلی نظر صالح پر پڑی، جو اس کے قریب بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے رشتے کی محبت ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ اتنا کہہ کر پارسا نے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو صالح نے مسکرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس فانی جہان میں ہی نہیں بلکہ اس ابدی جہان میں بھی ہم ساتھ رہیں بیلا۔ مجھے جنت میں 70 حوریں نہیں، بس میری بیلا چاہیے۔ اس کی محبت دیکھ کر پارسا کی پلکیں نم ہو گئیں اور اس نے اپنے ہونٹ صالح کے ہاتھوں پر رکھے۔ ان کے رب نے ان کی محبت کو امر کیا تھا۔ پارسا کچن میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہنس دی، کیونکہ اس وقت اس کا شوہر ایپرن پہنے کچھ بنانے میں مصروف تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں عالم؟ پارسا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔
تم کیوں نیچے آئی؟ یہ سرپرائز تھا، صالح نے منہ بنا کر کہا تو پارسا اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسا سرپرائز؟ میں تمہارے لیے لازانیہ بنا رہا تھا، صالح نے کچھ سبزیاں کاٹتے ہوئے کہا جن کا لازانیہ میں کوئی کام نہیں تھا، لیکن عالم یہ سب اس میں نہیں ڈلتا۔ پارسا نے حیرت سے ان سبزیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اٹالین میں ہوں یا تم، یقین کرو ایک اٹالین لازانیہ غلط نہیں بنا سکتا، صالح نے اترا کر کہا اور اس کے اس انداز پر پارسا کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا تو آپ نے صرف لازانیہ بنانا ہی سیکھا ہے یا کچھ اور بھی سیکھا ہے؟ پارسا نے شرارت سے پوچھا۔ میں نے کچھ بہت خاص سیکھا ہے تمہارے لیے، قریب آؤ تو بتاؤں گا۔ صالح کے شرارت سے بلانے پر پارسا اس کے قریب ہو گئی۔ صالح نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ کیا سیکھا ہے آپ نے؟ صالح نے اسے شریر نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے تمہارے لیے اردو بولنا سیکھا، تھوڑا تھوڑا۔ صالح کے اردو میں کہنے پر پہلے پارسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور پھر وہ قہقہ لگا کر ہنس دی، کیونکہ یوں اردو بولتے ہوئے وہ بہت ہی مزاحیہ لگ رہا تھا۔ دیکھو ایک ویڈیو سے سیکھا تھا میں نے، صالح نے انگلش میں کہا اور پھر اپنا گلا صاف کرتے ہوئے بولا، یہ میں ہوں، یہ میرا بہت ہی پیارا بیوی ہے اور یہ ہمارا پیار ہو رہا ہے۔ صالح نے اس کی ناک کو چوما تو پارسا ہلکا سا ہنس دی۔ آپ اردو بولتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، پارسا نے اس کے گال کھینچ کر کہا اور اس کی اس حرکت پر صالح کی آنکھوں میں حرارت آئی تھی۔ اوکے بیلا، اب تم مجھے ڈسٹریکٹ کر رہی ہو، چلو اب مجھے اس دنیا کا سب سے اچھا لازانیہ بنانے دو، پھر ہم دونوں تمہارے ماموں سے ملنے چلیں گے۔ پارسا نے انکار میں سر ہلایا۔ کھانا بنانا آپ کا نہیں میرا کام ہے، آپ یہ سب چھوڑیں، میں بناتی ہوں۔ صالح نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس بنی کرسی پر بٹھا کر خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہاں کوئی کام تمہارا یا میرا نہیں ہے، آج تم مجھے خود کو میری ملکہ کی طرح ٹریٹ کرنے دو گی، صالح نے مسکرا کر کہا۔ پھر ایک خیال کے تحت اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اب میں پہلے کی طرح امیر نہیں رہا بیلا، تمہیں پہلے کی طرح ملکہ بنا کر نہیں رکھ پاؤں گا، اپنی مخصوص کمائی سے تمہاری ہر خواہش پوری نہیں کر پاؤں گا۔ پارسا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہر بیوی اپنے شوہر کی ملکہ ہی ہوتی ہے اور شوہر کی محبت اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، اور جب تک آپ اس گھر میں ہر دانہ حلال رزق کما کر لائیں گے وہ میرے لیے پوری دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہوگا۔ صالح نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ اللہ کا دیا قیمتی خزانہ ہو تم میرے لیے۔ پارسا اس کی محبت دیکھ کر مسکرا دی۔ اور آپ میرا سب کچھ، صالح اپنی جان سے پیاری بیوی کو دیکھ کر مسکرا دیا اور ان کی محبت کو دیکھ کر قسمت بھی اطمینان سے مسکرا دی۔ بے شک میرے رب کے علاوہ ہمارا کوئی ہمدرد نہیں، وہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہمارا یکتا سہارا ہے۔ جب ہم اس کی عنایتوں پر خوش ہو جاتے ہیں تو اس کے امتحانوں پر بھی مایوس ہونے کی بجائے اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایک بار اس کے سامنے ہاتھ تو پھیلا کر دیکھو، وہ تو ہر وقت تمہیں اپنی رحمت کے سمندر سے عطا کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تمہیں تمہاری خواہش سے بھی بڑھ کر عطا کر دے گا اور ایسے ایسے عطا کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ بس اپنی خواہش کو اس کے حوالے کر دو اور اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لو۔ صالح اور پارسا ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے اس بزرگ کی بات سن رہے تھے جو حرم پاک میں کھڑے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہہ رہا تھا، بے شک اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، بس اگر سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو دوں گا تجھ کو وہی جو تیری چاہت ہے، اور اگر نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ بزرگ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور صالح نے اپنی نیلی آنکھوں میں دنیا جہان کی عاجزی سمو کر سامنے موجود کعبہ کو دیکھا۔ وہ اور پارسا کچھ دن پہلے ہی عمرہ کرنے کی غرض سے یہاں آئے تھے۔ وہ جس کا ایک کن ہر چیز پر باری ہے، وہ ناممکن دعاؤں کو ممکن کر ہی دیتا ہے۔ بے شک بزرگ نے اتنا کہہ کر اپنے چہرے پر عقیدت سے ہاتھ پھیرا تو صالح نے مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھا جو خود بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے دعا نہیں مانگنی؟ پارسا نے محبت سے پوچھا۔ جو مانگا تھا وہ تو مل گیا بیلا، اور اس زندگی کا ایک ایک پل اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بہت کم ہے۔ پارسا کی پلکیں اس کی بات پر نم ہو گئیں۔ آپ کا اتنا پیار ڈراتا ہے مجھے، پارسا نے گھبرا کر کہا۔ مجھے بھی بیلا، مجھے بھی، صالح نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا۔ لیکن جس رب نے ہمیں ملایا ہے، یہ محبت ہمارے دل میں ڈالنے والا وہی ہے، اور وہ مہربان ہے بیلا، ہمیں کبھی جدا نہیں کرے گا۔ پارسا اپنے آنسو پونچھ کر مسکرا دی۔ اس کا شوہر سچ ہی کہہ رہا تھا، ان کی اس محبت کو امر کرنے والا ان کا رب ہے جس سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔
پارسا نے مسکرا کر سامنے موجود کعبہ کو دیکھا تو صالح بھی مسکرا کر کعبے کی جانب دیکھنے لگا۔ پارسا بے چینی سے صالح کا انتظار کر رہی تھی جو اپنی جاب پر گیا ہوا تھا۔ کچھ دنوں سے اسے اپنی طبیعت بوجھل سی لگ رہی تھی۔ اس نے یہ بات صالح سے چھپائی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا۔ پارسا اس سے چھپ کر اپنی ہمسائی کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی اور وہاں سے جو خبر اسے ملی تھی اس نے ان دونوں کی زندگی میں مزید خوشیاں بھر دی تھیں۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر پارسا بھاگ کر دروازے کی طرف گئی لیکن دروازے پر وہاب صاحب کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ السلام علیکم ماموں، کیسے ہیں آپ؟ پارسا نے مسکرا کر پوچھا تو وہاب صاحب نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، انہوں نے مسکرا کر کہا لیکن وہ مسکراہٹ ان کی آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ کیا ہوا ماموں، سب ٹھیک ہے نا؟ پارسا کے پریشانی سے پوچھنے پر وہاب صاحب نے گہرا سانس لیا۔ سب ٹھیک ہے بیٹا، بس وہ سمیر نے نکاح کر لیا ہے۔ پارسا نے حیرت سے وہاب صاحب کی طرف دیکھا۔ آج پہلی مرتبہ سمیر کے نام سننے پر اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں اٹھے تھے، نہ ہی غصہ نہ ہی غم، جیسے اس کی پارسا کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ یہ تو اچھی بات ہے نا؟ وہاب صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، لیکن وہ لڑکی بے سہارا بیوہ ہے اور یہی نہیں اس کا پہلے سے 4 سالہ بیٹا بھی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال بھی پائے گا یا نہیں۔ پارسا ان کی پریشانی دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ آپ پریشان مت ہو ماموں، اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ وہاب صاحب نے افسردگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کہتا ہے اس نے ایسا اپنا پچھتاوا کم کرنے کے لیے کیا ہے۔ کبھی اس نے تمہیں بے سہارا کیا تھا تو آج کسی بے سہارا کا آسرا بن کر شاید خدا اسے بخش دے۔ پارسا نے اپنا سر جھکا لیا۔ اگر ان کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ وہاب صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ نادیہ چاہتی ہے کہ ولیمے کے لیے میں پاکستان جاؤں بیٹا، لیکن میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے بعد میں انہیں معاف نہیں کر پا رہا۔ پارسا نے اپنا ہاتھ وہاب صاحب کے بازو پر رکھا۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے کہ تم اپنے خدا سے امید رکھتے ہو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ معاف کرنے سے بڑا کچھ نہیں ماموں، میں سب بھول چکی ہوں، آپ بھی بھول جائیں اور پاکستان واپس جائیں۔ ان سب کا حق ہے آپ پر۔ وہاب صاحب نے مسکرا کر اپنی جان سے پیاری بانجی کو دیکھا۔ بالکل اپنی ماں جیسی ہو تم، ہمیشہ خوش رہو بیٹا۔ پارسا مسکرا دی۔ تبھی صالح دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا اور وہاب صاحب کو دیکھ کر سلام کیا۔ آپ کھڑے کیوں ہیں انکل؟ بیٹھ جائیں، میں کچھ بناتا ہوں آپ کے لیے۔ وہاب صاحب نے مسکرا کر انکار میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، میں چلتا ہوں، اب کام پر جانا ہے مجھے، بس پارسا سے ملنے آیا تھا، وہاب صاحب نے مسکرا کر کہا اور پارسا کے سر پر پیار دے کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی صالح پارسا کے قریب آیا اور اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا۔ آج بہت تھک گیا میں بیلا۔ پارسا ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ روم میں چلیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ صالح ہاں میں سر ہلا کر کمرے میں چلا گیا اور اس کے فریش ہونے تک پارسا کھانا لے کر کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ آپ کھانا کھا لیں، پھر مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، پارسا نے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ اور صالح اپنی بیلا کو اتنا تو جانتا تھا، وہ ایسا بے چینی میں ہی کرتی تھی۔ تم پہلے مجھے بتاؤ۔ نہیں، پہلے آپ کھانا کھا لیں، پھر آپ کو خوشی سے کھانا ہی نہیں گزرے گا۔ پارسا کے چیلنج پر صالح نے آبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ واہ، ایسا کیا ہو گیا بیلا؟ کھانا کھائیں تو بتاؤں گی۔ صالح خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گیا اور پہلا نوالا توڑ کر اس نے پارسا کی جانب کیا جو پارسا نے اپنے منہ میں لے لیا، کیونکہ جب تک پارسا وہ نہیں کھاتی صالح بھی کھانا کھانے والا نہیں تھا۔ چلو اب بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ کھانا کھانے کے بعد صالح نے پارسا کو برتن اٹھاتے دیکھا تو پوچھنے لگا، لیکن پارسا نے بس ایک ٹیشو پیپر اس کے سامنے رکھا اور برتن لے کر وہاں سے چلی گئی۔ صالح نے وہ ٹیشو پکڑا تو اس پر اٹیلین میں کچھ لکھا تھا۔ میں جلد ہی آپ کے پاس آ رہا ہوں بابا، اور میں بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ ان الفاظ کا مطلب سمجھ کر وہ ٹیشو صالح کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ جلدی سے اٹھ کر کچن میں آیا جہاں پارسا ایک شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ دیوار سے لگی تھی۔ صالح نے بھیگی ہوئی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر اسے خود میں بینچ لیا۔ اس کے لمس میں بہت زیادہ شدت تھی۔ اللہ کی اتنی عنایتوں کا شکر کیسے ادا کروں گا میں بیلا، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ پارسا خود بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ یہی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتا۔ صالح نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اپنے ہونٹ عقیدت سے اس کی آنکھوں پر رکھے۔ آج زندگی کی ہر خوشی مل گئی ہے مجھے بیلا۔ پارسا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، لیکن صالح نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تو پارسا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ عالم
شش بیلا، ابھی تمہاری 1 انچ کی بھی دوری مجھے گوارا نہیں، اپنی اس خوشی کو تمہارے قریب رہ کر محسوس کرنا چاہتا ہوں میں۔ پارسا نے شرما کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور دل ہی دل میں اتنی خوشیوں پر اپنے رب کا ڈھیروں شکر ادا کرنے لگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عظیم اور مہربان ہے۔ 7 سال بعد داؤد، داؤد بیٹا کہاں ہو آپ؟ پارسا ہر طرف اپنے بیٹے کو ڈھونڈ چکی تھی، لیکن اس نے تو جیسے اس کے سامنے نہ آنے کی قسم کھائی تھی۔ کیا ہوا بیلا، اتنا پریشان کیوں ہو؟ صالح جو لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا، اس کو یوں پریشان دیکھ کر پوچھ بیٹھا۔ آپ کا بیٹا بالکل آپ پر گیا ہے عالم، بہت زیادہ تنگ کرتا ہے مجھے۔ صالح مسکرا دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا۔ میں نے کب تنگ کیا تمہیں بیلا؟ میں تو بہت شریف ہوں، کتنے ہی دن ہو گئے ہیں مجھے تمہیں تنگ کیے۔ اس کی معنی خیز بات پر پارسا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ بھی نا، وہ جلدی سے اٹھنے لگی، لیکن صالح نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اپنے قریب بٹھایا۔ داؤد، صالح، عالم سامنے آؤ ذرا۔ جی بابا۔ صالح کے بلاتے ہی داؤد الادین کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ کہاں تھے تم بیٹا؟ کیوں پریشان کر رہے تھے ماما کو؟ صالح نے ذرا رعب سے پوچھا تو داؤد اپنا سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ انہیں پریشان نہیں کر رہا تھا بابا، لیکن ماما جب بار بار مجھے بلاتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے چھپ گیا تھا۔ داؤد نے اپنی انتہائی حسین نیلی آنکھوں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حسن میں تو وہ صالح کو بھی کئی قدم پیچھے چھوڑتا تھا۔ مغربی اور مشرقی حسن کے امتزاج کا داؤد عالم اپنے حسن سے کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر لیتا تھا۔ یہ تو اچھا طریقہ ہے، پھر تو مجھے بھی چھپ جانا چاہیے تاکہ آپ کی ماما مجھے بھی بلاتی رہا کریں۔ صالح نے شرارت سے پارسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ خواب ہے، بس آپ دونوں کا چھپ جائیں، میری طرف سے 2 پل سکون سے سو جاؤں گی میں، کیونکہ آپ دونوں میری نیند کے پکے دشمن ہیں، پارسا نے ادا سے کہا تو صالح اچانک اس کے کان کے قریب ہوا۔ آج کل تو تمہیں چین سے سونے دیتا ہوں بیلا، قسم لے لو کبھی پریشان نہیں کیا عالم۔ پارسا نے داؤد کے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے صالح کو گھورا جو اب مسکرا رہا تھا، پھر اس نے اپنے ہونٹ پارسا اور داؤد کے ماتھے پر رکھے۔ میری زندگی کو اتنا حسین بنانے کا بہت شکریہ بیلا، صالح نے ان دونوں کو خود میں سمیٹ کر کہا اور پارسا ہلکا سا مسکرا دی، کیونکہ ابھی تو اس نے صالح کو اس خوشی کے بارے میں نہیں بتایا تھا جو ان کی زندگی میں دوسری اولاد کی صورت میں آنے والی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس خوشخبری کے بارے میں صالح کو تنہائی میں ہی بتائے گی، کیونکہ اس کے محبت بھرے اظہار سے وہ اپنے معصوم بچے کو نہیں بگاڑنے والی تھی۔ فون بجنے کی آواز پر پارسا حسین خیالوں سے باہر آئی اور صالح کو دیکھا جس نے مسکراتے ہوئے موبائل کان سے لگایا تھا۔ کیسے ہو لوکا؟ صالح نے مسکرا کر پوچھا۔ لوکا سے وہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا، کیونکہ اگر اسے امریکہ میں کوئی دیکھ لیتا تو ڈیمن موریٹی کا زندہ ہونا ان کی پرسکون زندگی کو تباہ کر دیتا۔ لوکا بھی کبھی اس سے ملنے سعودیہ نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ڈیمن موریٹی کے دشمنوں کو ذرا سی بھی کوئی بھنک پڑ جائے، لیکن دونوں کا فون پر رابطہ آج بھی قائم تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈیمن، اور آج تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ لوکا کی پرجوش آواز پر صالح مسکرا دیا۔ لوکا آج بھی اسے ڈیمن بلاتا تھا۔ صالح نے اسے منع کیا تھا، لیکن لوکا نے کہا تھا کہ وہ کچھ بھی بن جائے اس کے لیے وہ ڈیمن ہی رہے گا۔ ایسا کیا ہو گیا آج روزلی نے تم سے عزت سے تو بات نہیں کر لی؟ صالح نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، اپنی خوشی میں دیکھتا ہوں تمہیں، لوکا نے پرجوشی سے کہا اور ویڈیو کال کا کیمرہ آن کرکے اپنی باہوں میں موجود چھوٹی سی جان کی طرف کیا۔ سرخ بالوں والی وہ چھوٹی سی گڑیا اپنی سبز آنکھیں بڑی کیے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ لوکا، بہت زیادہ مبارک ہو تمہیں اور روز کو، صالح نے مسکراتے ہوئے پرجوشی سے کہا اور موبائل پارسا اور داؤد کی جانب کیا۔ دیکھو لوکا اور روز کی چھوٹی سی گڑیا کو۔ پارسا نے بھی مسکرا کر اس ننھی سی جان کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی داؤد جلدی سے بول اٹھا۔ واؤ، شی از سو پریٹی لائک این اینجل۔ داؤد اپنی آنکھیں بڑی کیے اس پیاری سی گڑیا کو دیکھ رہا تھا اور لوکا اس کی معصوم مسکرا دیا۔ تمہیں یہ اینجل لگتی ہے بیٹا؟ تو آج سے اس کا نام ہے اینجلیکا سدوری۔ لوکا نے مسکرا کر روزلی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی بھی دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی، لیکن میں اسے اینجل ہی بلاؤں گا، مائی اینجل۔ داؤد نے گویا حکم سنایا اور اس کے اس حکمیہ انداز پر لوکا مسکرا دیا، کیونکہ یہ انداز اسے موریٹی خاندان سے وراثت میں جو ملا تھا۔
ٹھیک ہے بیٹا، تم جو چاہے اسے بلا سکتے ہو، لوکا نے مسکرا کر کہا۔ پھر روزلی کو ہوش میں آتا دیکھ کر انہیں بائے کہہ کر کال بند کیا اور اس کے کال بند کرتے ہی داؤد صالح کی جانب مڑا۔ بابا آپ جائیں اور لوکا انکل سے اینجل کو یہاں لے آئیں، وہ اسے گم کر دیں گے، داؤد نے اپنی ننھی سی مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ وہ ان کی ہے بیٹا، تو وہ اسے کیوں گم کریں گے؟ پارسا نے پیار سے اس کا چہرہ تھام کر کہا۔ نو ماما، شی از مائن، مائی اینجل۔ داؤد اتنا کہہ کر پارسا کی گود سے اٹھا اور ناراضگی کا اظہار کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر پارسا اور صالح نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ ان کا بیٹا بہت زیادہ فرمانبردار تھا۔ اس کی بہن لے آنی چاہیے ہمیں بیلا۔ پارسا صالح کی بات پر مسکرا دی اور اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ جلد ہی آ جائے گی انشاءاللہ۔ پارسا کا یوں شرمیلا سا روپ دیکھ کر صالح پہلے حیران ہوا، پھر بات کو سمجھتا اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا۔ کیا سچ میں بیلا؟ پارسا نے شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو صالح اسے سختی سے خود میں بھینچ گیا۔ اف، میں کیسے بتاؤں کہ میں کتنا خوش ہوں الحمدللہ۔ پارسا نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو ایسے ہی قائم رکھیں، آمین ثم آمین، صالح نے اسے خود میں بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے، لیکن زندگی نے کب کون سا امتحان اپنی آڑ میں چھپا رکھا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور یہاں پر ہمارے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ اور نئے نئے ناول سننے کے لیے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس نئے سے نئے ناول اور انٹرسٹنگ ناول آپ کو سننے کو ملیں۔ اور تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔